السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج میں اپنی ان بہنوں کے لیے کچھ ضروری باتیں بتانے جا رہا ہوں جنہیں رمضان کے آخری عشرے میں حیض شروع ہو جاتا ہے، جنہیں ماہواری شروع ہو جاتی ہے اور وہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ ہماری کوشش تو یہ تھی کہ ہمیں رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا ہے، آخری عشرے میں خوب قرآن کے پڑھنا ہے اور ہمیں خوب تسبیحات کا اپنا معمول بنانا ہے، خوب دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ تو بہت ساری عبادت کرنے کی ان کی تمنائیں تھی، لیکن چونکہ انہیں مہینہ شروع ہو گیا، حیض شروع ہو گیا، اب وہ پریشان ہو جاتی ہیں یہ سوچ کر کے کہ اب ہم عبادت نہیں کر سکتی۔ تو میری بہنیں جن کو مہینہ شروع ہو گیا، جنہیں حیض کا خون آنا شروع ہو گیا، وہ 4 کام نہیں کر سکتی، صرف 4 کام نہیں کر سکتی، باقی سب کام کر سکتی ہے۔ نمبر 1، آپ مہینے کی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتی۔ نمبر 2، آپ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اور نمبر 3، آپ قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ نمبر 4، آپ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی۔ باقی آپ سارے کام کر سکتی ہو۔ تو آپ رمضان کے مہینے میں نماز نہیں پڑھ سکتی اور روزہ نہیں رکھ سکتی۔ نماز روزے میں فرق یہ ہے، نماز اور روزے میں فرق یہ ہے کہ آپ کو روزے کی بعد میں قضا کرنی پڑے گی، لیکن نماز کی قضا نہیں کرنی پڑے گی۔ تو یہ 4 کام چھوڑ کر کے باقی آپ سارے کام کر سکتی ہے۔ تو آپ بالکل بھی پریشان مت ہوئیے، آپ کو بالکل بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی یہ دلی تمنا تھی، آپ نے یہ نیت کر رکھی تھی کہ مجھے رمضان کے مہینے پابندی کے ساتھ میں نماز پڑھنی ہے، مجھے آخری عشرے میں لیلۃ القدر میں خوب عبادت کرنی ہے، اور مجھے خوب قرآن پڑھنا ہے، روزانے کے 3 پارے 5 پارے پڑھنے ہیں۔ تو آپ یقین جانیے، آپ نے چونکہ نیت کر رکھی تھی، اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کی وجہ سے آپ کو ضرور اجر عطا فرمائیں گے۔ چونکہ جو آپ کو یہ عذر لاحق ہوا ہے، جو آپ کو مہینہ شروع ہوا ہے، یہ آپ کی اپنی طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ آپ کی نیت تھی کہ مجھے قرآن پڑھنا ہے، مجھے روزے رکھنے ہیں، مجھے نماز پڑھنی ہے، تو بھلے آپ اس حال میں نہیں پڑھ سکتی، لیکن آپ کی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پڑھنے کا، روزانہ 3 پارے پڑھنے کا اجر بھی عطا فرمائیں گے، نماز کا اجر بھی عطا فرمائیں گے۔ اور جب آپ بعد میں قضا کریں گی ان روزوں کی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو انہی روزوں کا اجر بھی عطا فرمائیں گے۔ تو آپ 4 کام نہیں کر سکتی۔ نمبر 1، آپ نماز نہیں پڑھ سکتی، آپ روزہ نہیں رکھ سکتی، آپ قرآن نہیں پڑھ سکتی، اور آپ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی۔ ہمارے ایشیا کے ممالک میں بہت کم ہوتا ہے، عورتیں مسجدوں میں جاتی ہی نہیں ہیں، لیکن اگر کہیں مسجد میں اس طرح کا انتظام ہے کہ وہاں عورتیں بھی مسجد میں جاتی ہوں، تو بہرحال ان کے لیے بات ضروری ہے کہ وہ مسجد میں اس حالت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ باقی آپ ان 4 کاموں کے علاوہ سارے کام کر سکتے ہیں۔ تو پھر بھی میں تھوڑا سا تفصیل سے بتا دیتا ہوں کہ آپ کیا کیا کر سکتی ہیں اس حالت میں، چونکہ ہماری بہنیں، ہماری مائیں شک میں پڑ جاتی ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھ جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھ جاتی ہیں، اور سوچتی ہے میں یہ کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتی، میں ناپاکی کی حالت میں یہ کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتی۔ اس لیے کچھ باتیں میں آپ کو تفصیل سے بتا دیتا ہوں۔ آپ اس حالت میں درود شریف پڑھ سکتی ہیں، جو بھی آپ کو درود یاد ہو، آپ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے، یا آپ کو جو بھی درود یاد ہو آپ وہ پڑھ لیجئے۔ تو آپ نمبر 1 درود پڑھ سکتی ہیں۔ نمبر 2، آپ تسبیح پڑھ سکتی ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر، آپ یہ پڑھ سکتی ہے۔ نمبر 3، آپ اذان کا جواب دے سکتی ہے، بھلے آپ اس حال میں ہے لیکن اذان ہو رہی ہے تو آپ اذان کا جواب اس حال میں دے سکتی ہے۔ نمبر 4، آپ آیت الکرسی پڑھ سکتی ہیں، آپ آیت الکرسی پڑھ سکتی ہیں، آیت کریمہ بھی پڑھ سکتی ہیں، اور سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ آیت الکرسی بے شک قرآن کریم کا حصہ ہے، سورہ فاتحہ بھی قرآن کریم کی سورت ہے، آیت کریمہ یہ بھی قرآن کریم کی آیت ہے۔ تو آپ اس ناپاکی کی حالت میں یہ پڑھ سکتی ہیں، آیت کریمہ بھی پڑھ سکتی ہے، آیت الکرسی بھی پڑھ سکتی ہے، سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ آپ جو یہ پڑھ رہی ہیں یہ آپ دعا کے طور پر پڑھ رہی ہیں۔ اگر قرآن کی وہ آیات جو دعا کے طور پر پڑھی جاتی ہے ان کو ناپاکی کی حالت میں پڑھا جا سکتا ہے، تو آپ ان کو پڑھ رہی ہیں دعا کے طور پر، تو دعا کے طور پر آپ پڑھ سکتی ہیں۔ اور آپ تینوں قل پڑھ سکتی ہیں، جیسے آپ نے دیکھا آپ کرتی ہیں ایسا اپنی زندگی میں، رات کو سوتے ٹائم جو ہے اپنے بچوں پر پڑھ کر کے دم کرتی ہیں،
اور सुबह के वक्त में भी बहुत सी औरतें अपने बच्चों पर दम करती हैं। तो ये वो सूरतें हैं कि जो दुआ के तौर पर पढ़ी जाती है। तो कुरान की वो सूरतें, कुरान की वो आयात जो दुआ के तौर पर पढ़ी जाती है, आप उनको इस हाल में पढ़ सकती हैं। आप बिस्मिल्लाह पढ़कर काम शुरू कर सकती है अपना, भले ही आप नापाकी की हालत में हैं, आप खाना बनाने जा रही हैं, आप कोई और काम करने जा रही हैं, तो आप बिस्मिल्लाह पढ़िए और बिस्मिल्लाह पढ़ के अपना काम शुरू कर सकती है। आप तस्बीह को छू सकती है, ये नहीं कि नापाकी की हालत में हूं और तस्बीह नहीं पकड़ सकती, हाथ में तस्बीह को नहीं छू सकती, नहीं, आप तस्बीह हाथ में ले सकती है, तस्बीह को छू सकती है और आप जाए नमाज को छू सकती है और जाए नमाज पे आप बैठ भी सकती है। छूना ही नहीं, जाए नमाज को छूना भी आपके लिए सही है, जाए नमाज के ऊपर आप बैठ जाइए, आप बैठ सकती है, बैठ करके आप जो भी कुछ पढ़ना है आपको नमाज के अलावा और कुरान के अलावा आप जिक्र कर सकती है, पहला कलमा पढ़ सकती है, तीसरा कलमा पढ़ सकती है और आप ये जिक्र कर सकती है, आपको मना नहीं है। तो आप मुसल्ला अपने हाथ से छू सकती है, आप उसे बिछा करके बैठ भी सकती है और आप कुरान करीम का तर्जुमा भी सुन सकती है। आप कुरान करीम का तर्जुमा भी सुन सकती है, तफसीर भी सुन सकती है और आप कुरान करीम की तिलावत भी सुन सकती है और आप इस्तिग़फ़ार भी पढ़ सकती है। ये भी आपके लिए दुरुस्त है, आप इस हालत में इस्तिग़फ़ार भी पढ़ सकती है और तस्बीह फातिमा भी आप पढ़ सकती है और दिल ही दिल में आप कुरान भी पढ़ सकती है। आप दिल ही दिल में, जबान से नहीं पढ़ सकती, लेकिन दिल दिल में आप कुरान को पढ़ सकती हो और कुरान करीम को देख भी सकती हो। इस हालत में कुरान करीम को देखना भी जायज है और आप जैसे कुरान करीम को पढ़ेंगी, कुरान करीम को तो नहीं पढ़ सकती, लेकिन जो दीनी बुक होती है, जो दीनी बुक होती है उनको आप पढ़ सकती है, चाहे वो अंग्रेजी में हो चाहे अरबी में हो। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि जो उस दीनी बुक में कुरान करीम की आयत हो उसको आप नहीं पढ़ सकती, ना ही उसको आप हाथ लगा सकती। आप दुआ का एहतमाम कर सकती है, खूब दुआ मांग सकती है, आप सहरी में भी खूब दुआ मांगे और दिन में भी आप दुआ का एहतमाम करें, इफ्तारी में के वक्त जब सब बैठते हैं उस वक्त में आप भी दुआ करें। तो आप इस हालत में दुआ का भी एहतमाम कर सकती हैं और करनी चाहिए, कर सकती नहीं, आपको दुआ का एहतमाम करना चाहिए। तो आप सिर्फ 4 काम नहीं कर सकती, 4 काम के अलावा मैंने तफसील के साथ में जो बहुत सारी चीजें आपको बतलाई हैं, ये सब चीजें आप नापाकी की हालत में कर सकती हैं। अब आपके जहन से बहुत सारे शुकूक व शुबहात दूर हो गए होंगे और आपकी बात समझ में आ गई होगी कि हम क्या क्या इस हाल में कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि बात आपकी समझ में आ गई होगी और आप इन बातों पर अमल भी करेंगी, मुझे अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद है। सुनने वाली मेरी माएँ और बहनें इन बातों पर अमल करेंगी। अल्लाह तबारक व तआला खूब खूब अमल करने की तौफीक अता फरमाए।